بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جی دوستو، آج بہت ہی اہم مسائل کے ساتھ اہم مسائل لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسائل کون سے ہیں آپ لوگوں نے ٹائٹل میں دیکھ دیا ہوگا۔ کیا موبائل کو بھی نظر لگ جاتی ہے؟ کیا موبائل فون پر بھی نکاح کرنا جائز ہے؟ اور 2 منٹ کے اندر نظر اور جادو ختم کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ ان مسائل پہ بیان کروں گا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں کسی ایک بندے کو پروموٹ کرتا ہوں، اور اس بندے کو پروموٹ کرتا ہوں جو میری ویڈیو مکمل دیکھتا ہے، اور جس بندے کو میں پروموٹ کرتا ہوں اس پروموٹ کرنے والے بندے کو اس کی بھی ویڈیو دیکھ کے اس کو سبسکرائب اور لائک کر دیتا ہے، تو اسے بندے کو میں اگلے دن جو ہے نا پھر پروموٹ کرتا ہوں۔ تو اچھا، میں اس بندے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ بندہ جو ہے نا ورلڈ وائڈ ٹور، اس کے چینل بہت ہی بہترین ہے۔ ورلڈ وائڈ ٹور کا مطلب کیا ہے کہ بھائی پوری دنیا آپ اس میں دیکھ سکتے ہو، انڈیا، پاکستان اور سعودی، دبئی، اور نبی علیہ السلام نے جہاں نمازیں پڑھی ہے بہترین انداز میں انہوں نے اس جگہ کی ویڈیوز بنائی ہے، بہت ہی بہترین ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور اس کی طرف چکر لگائیے۔ مسائل کی طرف آتے ہیں، کیا موبائل فون پہ بھی نظر لگ جاتی ہے؟ آئیے اس بارے میں کیا کہتی ہیں، سوال بھی پڑھ لیتے ہیں، جواب بھی پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ سوال بڑے بوڑھوں سے اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص کو نظر لگ گئی اور اس طرح اس کی آمدنی بھی کم ہو گئی ہے، یا کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، یا موبائل اس کا ٹوٹ گیا ہے، یا اس کی چھت گر گئی ہے، یا ملازمت ختم ہو گئی ہے۔ تو برائے کرم نظر کے بارے میں بتائیے، کیا نظر لگنا حق ہے؟ تو بالکل بھائی، نظر لگنا حق نے، بالکل اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہے۔ العین حق، یعنی نظر جو ہے نا لگنا برحق ہے، اور اس بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قضاء و قدر کے بعد اکثر لوگ نظر لگنے سے مرتے بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر لگنے سے بعض دفعہ آدمی بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ بیماری جو ہے نا موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ دوسرے نقصانات بھی اس طریقے سے ہو سکتے ہیں، جس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ حدیث پڑھ لیتے پہلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کوئی اچھی چیز دیکھو تو کیا پڑھو؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت۔ آپ کوئی اچھی سی چیز دیکھ لو نا تو اس کے مطلب آپ نے لازمی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ دوسری میں آپ کو بتاتا چلوں، کیا موبائل کو جس طرح سے انسان کو نظر لگتی ہے، کیا گاڑی کو، موبائل کو، مطلب گھر کو بھی اس طریقے سے نظر لگتی ہے؟ بالکل اسی طریقے سے گھر کو بھی نظر لگتی ہے، موبائل کو بھی نظر لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے میرے ہاتھ میں موبائل دیکھا کہ یار بڑا زبردست موبائل ہے یار، بس 2 منٹ بعد موبائل نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس نے یہ کہنا چاہیے کہ ماشاء اللہ بڑا زبردست، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، بڑا زبردست ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اوکے۔ اور نظر کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، جادو کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ بہت ہی آسان طریقہ، بہت ہی آسان فارمولا۔ چلو یار ابھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کیسے نظر کو اور جادو کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو جادو ختم کرنے کا اور نظر ختم کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں احادیث کی روشنی میں، کہ بھئی آپ درود شریف پڑھو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے آخر میں پھر درود شریف پڑھو، اپنے آپ پر پھونک مارو اور پانی دم کر کے وہ پی لو، 2 منٹ میں نظر ختم ہو جائے گا، گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں۔ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ درود شریف شروع میں پڑھنا، سورۃ الفلق سورۃ الناس مکمل پڑھنا، درود شریف آخر میں پڑھنا، پانی پر دم کرنا، اپنے اوپر پھونک مار کے اس پانی کو پی لینا، نظر ختم ہو جائے گا 2 منٹ میں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، کیا موبائل فون پر نکاح پڑھوانا جائز ہے؟ موبائل فون پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مکمل ڈیٹیل جانتے ہیں، سوالات بھی سن لیتے ہیں، جوابات بھی سن لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز ہے؟ ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ میرا بھائی امریکہ میں رہتا ہے، اس کی جہاں شادی کی بات چیت چل رہی تھی تو لڑکی والوں نے اچانک جلدی کرنا شروع کر دیا، لڑکا اتنا جلدی امریکہ سے آ نہیں سکتا، اس لیے ٹیلی فون پہ نکاح کرنا پڑا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نکاح نہیں ہوا، تو جواب کیا ہے؟ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں عقد گواہوں کے سامنے ہو، اور ٹیلی فون پر یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی ضرورت ہو تو ٹیلی فون پر یا خط کے ذریعے لڑکا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دے اور وکیل لڑکے کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے۔ چونکہ آپ کی تحریر کردہ صورت میں نکاح نہیں ہوا، اس لیے اب رخصتی سے پہلے ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ کیا جائے۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بندہ لڑکا جو ہے نا امریکہ میں رہتا ہے یا دبئی میں رہتا ہے، اس کا نکاح ہونے والا ہے یہاں پہ، تو وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے گا کہ وہ فون کرے گا اپنے بھائی کو یا والد کو، اپنا وکیل بنائے گا۔ وکیل مطلب اس کو اجازت دے گا کہ آپ میرے نکاح میں شریک ہو کے میرے لیے ایجاب و قبول کر لو۔ بات سمپل سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ اپنی طور پہ جو ہے نا، ایسا نہیں کہ قاضی نکاح پڑھا رہا ہے، وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکی ادھر کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ قاضی جو ہے نا پوچھے لڑکے سے، ہاں بھائی امریکہ والے نکاح کروا دوں، نکاح کرنا قبول ہے آپ کو؟
और वो उन पे कहे कबूल है, तो ऐसा निकाह नहीं होता। ओके, वो लड़का जो है ना अपने किसी घर में किसी को वकील बनाएगा, यानी किसी को इजाजत देगा कि भाई मेरी तरफ से निकाह में शरीक हो जाओ और हिजाब को कबूल कर लो, तब जो है ना उसका निकाह सही हो जाएगा। एक बहुत ही अहम मसला भी इसके सामने मैं आप लोगों के सामने इसके साथ कर देता हूँ, बहुत ही जरूरी मसला है ताकि आप लोगों को मुकम्मल वजाहत हो जाए। वो अहम मसला क्या है? मिसाल के तौर पे किसी बाप ने जो है ना अपने बेटे से पूछा नहीं है और उसका निकाह कर दिया, तो अब ये क्या सूरत होगा, क्या मसला हो सकता है कि भाई लड़के से पूछा हुआ नहीं है और उसकी तरफ से खुद ही वकील बन के अपनी तरफ से बन के जो है इसका निकाह पढ़वा दिया, तो अब ये निकाह सही है कि नहीं है, क्या सूरत हाल हो सकता है? जब लड़के को इत्तला मिलेगी तो क्या करेगा? तो आइए जवाब सुन लेते हैं क्या करेगा। जवाब ये है कि अगर लड़के का वालिद लड़के की इजाजत से इजाब कबूल करे तो इजाब कबूल लड़के की तरफ से समझा जाएगा और निकाह सही होगा। और अगर लड़के ने इजाजत नहीं दी है, इजाजत के बगैर इसके वालिद ने जो है ना इजाब कबूल कर लिया और इसके इत्तिला मिलने पर, मतलब लड़के को जब इत्तिला मिली तो उसने रद्द नहीं किया, मतलब उसने कहा चलो यार ठीक है अबू वालिद साहब आपने जो किया बेहतर किया, तो निकाह हो जाएगा। और अगर लड़के ने कहा कि भाई क्यों मुझसे पूछा है, मुझसे पूछे बगैर कैसे किया, तब निकाह नहीं होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई, रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी कि भाई किसी से नहीं पूछा और उसका निकाह करवा दिया तो वो खुश है तो ठीक है, खुश नहीं है तो बस वो रद्द कर सकता है, निकाह खत्म हो सकता है। और हाँ, आखिर में फिर याद दहानी करूं भाई, इसको सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो भी पूरी देख लो और इसकी किसी भी एक वीडियो को मुकम्मल देखकर लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अगला नंबर आपका हो सकता है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।